یہ دور بڑا خطرناک دور ہے۔ وہ امام ابو یوسف والی بات پہ میں بات ختم کروں گا۔ یہ جو الاشباح والنظائر ہے امام سیوطی کی، اور اس کی بھی ابن نجیم کی بھی ہے۔ اس کے ابن نجیم کی الاشباح والنظائر کے آخر میں بہت پہلے کبھی پڑھا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کچھ نصیحتیں کرتے ہیں اپنے شاگردوں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اپنے استادوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، اپنے شیوخ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مقام کیوں نہ دے، جتنے بھی بڑا مقام آپ کو مل جائے اس کے باوجود بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیمار پڑے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ زیادہ بیمار ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عظیم آدمی ہے، بہت بڑا علم ہے ان کے پاس، اور اگر خدا نخواستہ یہ آدمی ضائع ہو گیا تو بہت علم کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اب ایک شاگرد کے لیے اس طرح کے استاد کے یہ الفاظ تو بہت کافی ہیں نا۔ اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تو یہ الفاظ نوٹ کر لیے کہ میرے استاد میرے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، تو پھر جا کر اپنے استاد کے بجائے کسی دوسری جگہ پہ اپنا درس شروع کر دیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ ابو یوسف تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، تو کئی دن ہو گئے ہیں کہ صاحب نظر نہیں آتے، درس میں نظر نہیں آتے، تو پوچھا تو ابو یوسف کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا اس نے تو اپنا درس کا نظام بنایا ہوا ہے۔ میں کہا اچھا، تو اپنے ایک شاگرد کو بلایا کہ اس طرح کرو، جا کر ان سے کچھ مسئلے پوچھو۔ اس میں ایک تھا مسئلہ قصار، مسئلۃ القصار، دھوبی والا مسئلہ۔ تو دھوبی والے مسئلے میں اس سے یہ پوچھا، ایک اور مسئلہ بھی تھا، بلکہ دو مسئلے اور بھی تھے۔ تو ایک مسئلہ دھوبی والا تھا، ایک آدمی نے دھوبی کو کپڑے دیے کہ یہ میرے لیے دھو لے۔ اس نے دھوبی کو کپڑے دیے، تو بعد میں جب وہ اس کو لینے گیا تو دھوبی نے کپڑے سے انکار کر دیا کہ تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، اپنے کپڑے نہیں دیے دھونے کے لیے۔ میں نے دے دیے۔ بہرحال کسی طریقے سے پھر وہ بعد میں راضی ہوا یا اس کو راضی کیا گیا۔ اب اس نے جو کپڑے دھوئے ہیں، دھوبی نے کپڑے دھوئے ہیں، اس دھونے کی قیمت یا اس کا جو خرچہ ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ دھوبی کو دیں گے اس کا خرچہ یا نہیں دیں گے؟ تو ابو یوسف نے کہا دیں گے، تو کہتے ہیں غلط، کہتے ہیں نہیں دیں گے، تو کہتے ہیں غلط۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ دھلائی کا خرچہ اس کو دیں گے یہ بھی غلط ہے، اور دھلائی کا خرچہ اس کو نہیں دیں گے یہ بھی غلط ہے۔ اس نے کہا ہاں غلط ہے، اس میں تفصیل ہے۔ ابو حنیفہ نے پہلے سمجھایا تھا اس کو۔ میں کہا کیسی تفصیل ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دھوبی نے کپڑا سے انکار کر دیا، اس سے پہلے اس نے کپڑا دھویا تھا کہ نہیں؟ اگر اس نے غصب کرنے سے پہلے دھویا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا تمہارا تھا اور تمہارے لیے دھویا تھا، تو تمہارے لیے دھویا تھا تو تمہیں اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر اس نے بغیر دھوئے کے اس کپڑے کو غصب کیا، اور جب غصب کیا کہ یہ تو میرا ہے اور پھر دھو لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے لیے دھو لیا، تو پھر مجھ سے پیسے کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسرے دن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ خرامہ امام ابو حنیفہ کے درس میں آنے لگے۔ تو جب آنے لگے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ما جاء بک الا مسألۃ القصار، ما جاء بک الا مسألۃ القصار۔ تو بہرحال مسألۃ القصار سے پہلے آپ اپنے استاد سے جدا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مسألۃ القصار کی نوبت آ جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اساتذہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ استاد ہوتا ہے،